رد دی ہے۔ اس سلسلے میں جو ایک واقعہ یاد آتا ہے جو بہت عبرت والا ہے۔ آدمی تہجد پڑھے اور بھی بڑے بڑے کام کرے، لیکن ایمان پر خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور آج کل ہم ایمان پہ خاتمے کے حوالے سے بڑے بے فکر ہیں کہ اس سلسلے میں لکھا گیا ہے کہ حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ، جن کو حضور غوث الاعظم دستگیر پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا امام کہا، فرمایا وہ میرے امام ہیں، اور آپ جو ہے وہ آپ کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کے مقلد تھے اور آپ ان کی تقلید فرماتے تھے۔ یہ امام احمد ابن حنبل کی شان ہے۔ جب حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کا اور ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس وقت امام احمد ابن حنبل جو ہے نزا کی کیفیت میں تھے، نزا کے عالم میں تھے۔ حالت نزا میں آپ فرماتے تھے ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، یہ کہتے تھے ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ اور یہ جملہ آپ کے بیٹے نے سنا کہ آپ کے سامنے کوئی ہے نہیں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ جس وقت بیٹے نے یہ جملے سنے تو عرض کیا بابا اس وقت آپ نزا کی کیفیت میں ہیں اور یہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دل کے کانوں سے کاش کہ ہم سب سنیں اور اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ تو سیدنا امام احمد ابن حنبل جو معمولی ہستی نہیں ہے، ائمہ مجتہدین میں سے ایک، 4 ائمہ مجتہدین جن پر پوری امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ ان چاروں میں سے کسی ایک کی تقلید ایک وقت میں کرنے کے حوالے سے ہمارے بزرگوں نے ہمیں نصیحت فرمائی، بلکہ اس کا وجوب بیان فرمایا اور فرمایا کہ جو چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی ایک وقت میں تقلید نہ کرے وہ شخص گمراہ ہے اور وہ اہل سنت سے خارج ہے، یہاں تک کہ تاکید فرمائی۔ تو یہ ائمہ اربعہ میں سے 4 ائمہ میں سے ایک ہے امام احمد ابن حنبل۔ اور فتنہ خلق قرآن جو اٹھا تھا کہ قرآن کو جب مخلوق کہا جا رہا تھا تو اس وقت تو مامون جیسے بادشاہ کو جس نے دھول چٹائی تھی وہ حضرت امام احمد ابن حنبل تھے، بلکہ جب آپ کو کوڑے لگائے جا رہے تھے اور آپ کا تہبند کھل گیا تو غیبی ہاتھ نے آپ کے تہبند کی حفاظت فرمائی۔ یہ مرتبہ، یہ مقام اللہ کی بارگاہ میں ہے سیدنا امام احمد ابن حنبل کا۔ وہ ہستی کہ جس کا تہبند کھل جائے تو غیبی ہاتھ جس کے تہبند کو باندھ دے۔ جب نزا کی کیفیت میں وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، تو اس وقت بیٹے نے پوچھا بابا اس وقت آپ ابھی نہیں کا جواب کس کو دے رہے ہیں؟ تو امام احمد ابن حنبل نے فرمایا بیٹا تم بھی عجیب ہو، اس وقت سوال کرنے کی پوزیشن نہیں ہے، سوال و جواب کے حالات نہیں ہے، لیکن چونکہ تم نے مجھ سے سوال کر لیا ہے اس لیے میں تمہیں جواب دے رہا ہوں کہ بیٹا سنو، اس وقت میرے سامنے شیطان موجود ہے اور شیطان مجھ سے کہہ رہا ہے احمد ابن حنبل تم بڑے خوش نصیب ہو، احمد ابن حنبل تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم ایمان پر دنیا سے جا رہے ہو اور تمہارا خاتمہ بالخیر ہو رہا ہے۔ تو بیٹا میں شیطان کو جواب دے رہا ہوں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، یعنی ابھی چند سانسیں میری باقی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جو اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہیں، زندگی کی چند سانسیں باقی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، وہ بے فکر نہیں ہو رہے ہیں۔ اور ہم لوگ جو ہے گناہوں میں ڈوبے ہوئے، برائیوں میں ڈوبے ہوئے اور ایمان پر خاتمے کی ہمیں کوئی فکر ہی الا ماشاءاللہ نہیں ہوتی۔ لیکن قربان جائیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری دی ان لوگوں کو جو مسواک کے عادی ہیں کہ مرتے وقت ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوگا اور وہ کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے جائیں گے۔ بلکہ ایک مختصر الفاظ میں ایک واقعہ مجھے اور یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ دیار غیر میں جو ہے وہ جنگ تھی اور اس جنگ کی فتح میں جو ہے وہ تاخیر ہو رہی تھی۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم خلیفہ دوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا گیا کہ جو ہے وہ کافی کوششوں کے باوجود بھی ہم جنگ جیت نہیں پا رہے ہیں، تو کیا کیا جائے، آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم جنگ جیت نہیں پا رہے ہیں؟ تو اس وقت امیر المومنین نے جو ہے وہ فرمایا یا تو تم جنگ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے ہو، تمہاری نیتوں میں کوئی کھوٹ یا فتور آ گیا ہے، یا پھر تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی سنت کو ترک کر رہے ہو۔ جب یہ خط پہنچا گورنر کے پاس یا جو وہ
فوج کے سپہ سالار کے پاس، تو انہوں نے خوب غور کیا اور مجلس مشاورت منعقد کی اور کہا کہ امیر المومنین نے دو چیزوں کی طرف ہماری توجہ دلائی، یا تو نیتوں میں خلوص نہ رہا یا تو سنت سے رشتہ ٹوٹ گیا، بتاؤ کیا ہے؟ تو کہا کہ نیتوں میں تو کوئی فطور نہیں ہے، نیت تو سب کی خالص ہے اور سب اپنی نیت میں جو ہے وہ اللہ کی رضا اور اس کے محبوب کی رضا کے طالب ہیں، البتہ جنگ کی ہمہ ہمی اور جنگ کی ہنگامہ آرائیوں میں ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت جسے مسواک کہتے ہیں ہم نے چھوڑ دیا، یعنی وہ چھوڑ نہیں دیا بلکہ وہ جنگ کی ہمہ ہمی میں چھوٹ گئی، جنگ کی ہمہ ہمی میں چھوٹ گئی۔ آپ اندازہ کریں، پھر اس کے بعد سپہ سالار نے کہا اب کل جنگ بعد میں ہوگی، پہلے مسواک کی جائے گی اور مسواک کے بعد پھر کوئی کارروائی ہوگی، قربان جائیں۔ جب یہ اعلان ہوا تو پھر صحابہ کرام اور مجاہدین اسلام لکڑیاں کاٹ کر کے پھر مسواک کی طرف متوجہ ہوئے، اور جب وہ وضو کر رہے تھے تو وضو سے پہلے جب انہوں نے مسواک کیا، سامنے کی طرف سے جو مخالفین کا دشمنوں کا لشکر تھا ان لوگوں نے اپنے جاسوسوں کو بھیجا کہ جاؤ، کئی دن سے مسلمان جو ہے وہ جنگ کر رہے ہیں، آج ان کی تعداد کتنی ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہوگا، ذرا جا کر دیکھو۔ جب انہوں نے دیکھا تو مسلمان مسواک کر رہے تھے اور وہ سمجھ نہ سکے، اور واپس آ کر انہوں نے کہا مسلمان لڑتے لڑتے جو ہے اب اس قدر جو ہے وہ غصے میں آ گئے ہیں، نتیجہ نہ سامنے آنے کی وجہ سے اتنے بپھر گئے ہیں کہ وہ کل تک تلواروں سے، نیزوں سے اور بھالوں سے جنگ کر رہے تھے، لیکن مسلمان اب اپنے دانتوں کو لکڑیوں سے تیز کر رہے ہیں، اب وہ شاید ہتھیار استعمال نہیں کریں گے بلکہ اب وہ تمہیں کچا چبا جائیں گے، اگر اپنی فلاح اور صلاح چاہتے ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ۔ ان باتوں پر کا ایسا روب بیٹھا کہ دشمن سامان چھوڑ کر کے سر پر پاؤں رکھ کر کے گویا کہ بھاگ گیا، اور مسلمان ہتھیار اٹھائے بغیر صرف مسواک جیسی سنت کی برکت سے جو ہے انہوں نے جنگ جیت لی۔ جو جنگ طاقت کے بل پر نہ جیتی جا سکی وہ سنت رسول پر عمل کی برکت سے جیتی گئی۔ گویا کہ ہمیں اشارہ مل رہا ہے، فاروق اعظم بتا رہے ہیں کہ زندگی میں ناکامی اسی وقت ہوتی ہے جب زندگی سے خلوص اٹھ جاتا ہے یا زندگی سے سنت رسول پر عمل کا جذبہ اٹھ جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج ہم اپنی ناکامیوں کے اسباب تلاش کر رہے ہیں کہ ہم ناکام کیوں ہیں، ناکام کیوں ہیں، ناکام کیوں ہیں۔ یاد رکھیے انہوں نے سنت چھوڑا نہیں تھا بلکہ جنگ کی ہمہ ہمی میں سنت بھول سے چھوٹ گئی تھی، تو نتائج دیر سے آئے اور سنت پر عمل کرنے کے بعد آئے۔ ہم نے تو سنت چھوٹی نہیں ہے بلکہ ایک نہیں ساری سنتوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ افسوس، ہیرو کان میں بالی پہن لے تو ہم اس کو پہننے میں شرم نہیں کرتے، ہیرو سر پہ ٹوپی ڈال لے تو ہیرو کی نقل کرنے میں ہم شرم نہیں کرتے، لیکن پیارے حبیب جن سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، جان سے زیادہ جن سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی سنتوں کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ نہ چہرے پہ داڑھی کا شوق، نہ سروں پر امامے کا شوق، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت مسواک کا شوق، اور بھی دیگر سنتوں کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ کاش ہم حضور کی سنتوں کی طرف آتے۔ بہت خوبصورت بات مرد کلندر نے کہی ہے کہ مسلمانوں کے زوال اور مسلمانوں کی تنزلی اور مسلمانوں کی ناکامی کا سبب کیا ہے؟ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ جانتے ہیں، آئیے ہم آج سے عہد کریں کہ ساری سنتوں پہ عمل کریں گے، بالخصوص انشاءاللہ تعالی آج کے اس روح پرور سنی اجتماع میں جو ہے وہ عہد کیجئے کہ انشاءاللہ تعالی ہم مسواک کو ضرور استعمال کریں گے۔